بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا۔ خبر محتف بالقرائن کی قسموں کا بیان چل رہا تھا۔ پہلی اور دوسری قسم کا بیان آپ نے اس سے پہلے کے سبق میں پڑھ لیا، اور اب یہاں سے تیسری قسم کا بیان ہے۔ تیسری قسم کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْمُسَلْسَلُ بِالْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ غَرِيبًا، کہ خبر محتف بالقرائن کی قسموں میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں راوی تسلسل کے ساتھ حدیث کے امام اور بہترین حفظ و ضبط رکھنے والے ہوں اور وہ حدیث غریب نہ ہو۔ تو جس میں ایک امام حدیث کا جو امام مانا گیا ہے، ایسا راوی دوسرے امام سے روایت کرے، وہ اس کے اوپر والے جس راوی سے روایت کرے وہ بھی امام اور حافظ اور متقن ہو۔ تو جس میں تسلسل کے ساتھ ائمہ حدیث ایک دوسرے سے روایت کریں اور اس کی سند دوسری بھی ہو، یعنی ہر ایک امام کے ساتھ ایک اور راوی بھی پایا جا رہا ہو، وہ غریب نہ ہو، تو ایسی حدیث بھی خبر محتف بالقرائن میں سے ہے، اور قرائن کی وجہ سے یہ قطع و یقین کا، دوسرے لفظوں میں علم نظری کا افادہ کرتی ہے۔ حفاظ حافظ کی جمع اور متقن کی جمع ہے متقنین۔ اتقان مانے ٹھوس حفظ رکھنے والے۔ تو مطلب حفاظ اور متقنین لگا کر کے بتایا کہ ان کے حفظ و ضبط میں کسی طرح کا کوئی کلام نہ ہو، ائمہ ناقدین نے ان کے حفظ و اتقان میں کسی طرح کا کلام نہ کیا ہو۔ کالحدیث الذی یرویہ احمد بن حنبل مثلا ویشارکہ فیہ غیرہ عن الشافعی، کہتے ہیں جیسے کہ وہ حدیث شریف جس کی مثلا امام احمد بن حنبل روایت کریں، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو، اور یہ امام احمد بن حنبل کس سے روایت کریں؟ عن الشافعی، مثلا امام شافعی سے۔ تو اب امام احمد بن حنبل بھی ائمہ حدیث میں سے ہیں اور امام شافعی بھی ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل مثلا روایت کر رہے ہیں امام شافعی سے، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، اور امام شافعی کے ساتھ اس حدیث میں کوئی اور بھی شریک ہے، اور وہ لوگ روایت کرتے ہیں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حضرت امام مالک بھی ائمہ حدیث میں سے ہیں اور حفاظ متقنین روات میں سے ہیں۔ تو اب حدیث کی روایت امام احمد بن حنبل نے کی امام شافعی سے، امام شافعی نے روایت کی امام مالک بن انس سے۔ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ بِالْإِسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَةِ جَلَالَةِ رُوَاتِهِ، تو یہ خبر سامع کے نزدیک علم نظری کا افادہ کرے گی، اس کے راویوں کی جلالت شان کی جہت سے استدلال کر کے۔ کیسے راویوں کی جلالت شان کی جہت سے استدلال کرتے؟ آگے یہ عطف تفسیری ہے، وَأَنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِمْ۔ تو یہ خبر سامع کے نزدیک علم نظری کا افادہ کرے گی، اس کے راویوں کی جلالت شان کی جہت سے استدلال کر کے، اور اس طرح استدلال کر کے کہ ان کے اندر
قبول کی وہ لائق صفات پائی جا رہی ہیں جو ان کے علاوہ سے عدد کثیر کے قائم مقام ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے روات ہیں کہ ان کے اندر لائق اور موجب قبول وہ صفتیں پائی جا رہی ہیں، یہ صفات اس طور پر پائی جا رہی ہیں کہ اوروں کی جانب سے عدد کثیر پایا جائے تب جا کر کے ان کی بات مانی جائے۔ وَلَا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِالْعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا مَثَلًا لو شافہہ بخبر لعلم انہ صادق فیہ۔ اسی کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب ائمہ حفاظ متقنین روایت کریں تو اس میں سامع کو علم نظری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ولا یتشکک من لہ، اور اسے اس بات میں تردد نہ ہوگا جسے علم یعنی علم حدیث کی اور اخبار کی ادنا ممارست اور مزاولت ہے، مشق ہے، ان مالکن مثلا کہ مثلا امام مالک اگر بالمشافہ اسے کوئی خبر دیں، شافہ یشافہ یا شافتن سے بنا ہے جس کا معنی بالمشافہ کوئی بات بتانا، تو اسے جس کو علم حدیث اور لوگوں کی اخبار کی ادنا مشق ہے، شک نہ ہوگا اس بات میں کہ مثلا امام مالک اگر بالمشافہ اسے کوئی بات بتائیں، لا علم انہ صادق فیہ، تو ضرور اسے یقین ہوگا کہ وہ اس میں سچے ہیں۔ فَإِذًا ضَافَ إِلَيْهِ أَيْضًا مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ ازداد قوتاً، تو جب امام مالک کے ساتھ نیز وہ شخص مل جائے جو اسی درجے کا ہے یا اس درجے سے قریب ہے، ازداد قوتاً، تو اب اس کی صداقت کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، ازداد قوتاً، اس حدیث یا اس خبر کے قوی ہونے میں اضافہ ہو جائے گا، وَبَعُودَ عَمَّا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّهْوِ، اور وہ حدیث اس سہو اور غلطی سے دور ہو جائے گی جس کا اس پر ڈر تھا۔ حدیث میں راوی کی وجہ سے ضعف کیوں آتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اگر راوی کا حفظ و اتقان اچھا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس سے سہو ہو گیا ہو، کچھ غلطی ہو گئی ہو، اور اس کی بنیاد پر وہ حدیث کمتر درجے کی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب راوی ایسا ہے کہ وہ فن حدیث کی بھی مکمل مہارت رکھتا ہے، امام الحدیث کے درجے پر فائز ہے، اور حفظ و اتقان بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہے، تو اب امام الحدیث ہونے کی وجہ سے وہ ہر طرح کے علل قادحہ وغیرہ پر مطلع ہوگا، اس کے باوجود اس نے حدیث کی روایت کی، اس کا مطلب کہ اس کے نزدیک حدیث صحیح ہے، اور ساتھ میں ان کا حفظ و اتقان بھی اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی روایت میں اس کو لینے میں کسی طرح کی غلطی نہیں کی ہوگی، کسی طرح کا سہو انہیں نہیں ہوا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جب کوئی اور بھی ان کے درجے کا لگا ہوا ہے، کیونکہ شرط لگا دی گئی کہ غریب نہ ہو، تو جب ساتھ میں کوئی اور بھی مل گیا ہے تو اب اس کی وجہ سے اس میں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں اب کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالْحَدِيثِ الْمُتَبَحِّرِ فِيهِ الْعَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ الْمُطَّلِعِ عَلَى الْعِلَلِ، چونکہ کہا تھا کہ یہ خبریں اور یہ قسمیں علم نظری کا افادہ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص علم نظر کا اہل ہوگا اسی کو قطع و یقین ان انواع سے حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، اور یہ قسمیں جن کو ہم نے پیچھے بیان کیا، ان سے خبر کی صداقت کا علم حاصل نہ ہوگا الا للعالم بالحدیث، مگر اسی کو جو حدیث کا علم رکھنے والا ہے، المتبحر فیہ، اس میں مہارت رکھنے والا ہے، العارف باحوال الرواۃ، راویوں کے احوال کا جانکار ہے، المطلع علی العلل، اور علل قادحہ سے آگاہ ہے۔ تو جو حدیث کا ماہر عالم ہوگا
اسی کو ان انواع سے صدق خبر کا علم اور یقین حاصل ہوگا۔ وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَنْفِي حُصُولَ الْعِلْمِ لِلْمُتَبَحِّرِ الْمَذْكُورِ، اور اس کے غیر کا ایسا ہونا یا اس کے غیر کے لیے ایسی خبر کی صداقت کا علم حاصل نہ ہونا اس کے مذکورہ اوصاف سے قاصر ہونے کی وجہ سے یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ متبشر مذکور کو بھی علم و یقین حاصل نہ ہو۔ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر ماہر ہے، حدیث کا بہترین عالم نہیں، اور اسے جو ہے ان خبروں سے صدق کا یقین حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس غیر کا اوصاف مذکورہ سے قاصر ہونے کی وجہ سے اس کے لیے یقین کا حاصل نہ ہونا یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ ماہر کو بھی علم اور یقین حاصل نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جا رہے تھے، وہ بہترین عالم نہیں ہے، مہارت نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے اسے حاصل نہ ہوئی، تو جو مہارت رکھنے والا ہے اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، اور اس کے غیر کے لیے اس خبر کی صداقت کا علم و یقین حاصل نہ ہونا اس کے مذکورہ اوصاف سے قاصر ہونے کی وجہ سے لا ينفی حصول العلم للمتبحر المذکور، یہ متبحر مذکور کے لیے، ماہر مذکور کے لیے علم و یقین کے حاصل ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ وَمُحَصَّلُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة۔ اور مذکورہ تینوں قسموں کا خلاصہ یہ ہے کہ قسم اول صحیحین کے ساتھ خاص ہے، اور قسم ثانی اس خبر کے ساتھ جس کے متعدد طرق پائے جاتے ہوں، کیونکہ دوسری قسم جو ہے اس کا نام مشہور، وہ قسم ہے مشہور، تو مشہور وہی ہوتی ہے جس کے دو سے زائد طرق پائے جائیں، تو دوسری قسم خاص ہے اس خبر اور اس حدیث کے ساتھ جس کے متعدد طرق ہوں۔ والثالث بما رواه الائمہ، اور تیسری قسم خاص ہے اس حدیث کے ساتھ جس کے راوی ائمہ حدیث ہوں۔ کہتے ہیں وَيُمْكِنُ اجتماع الثلاثة فی حدیث واحد، اور تینوں باتوں کا ایک ہی حدیث میں جمع ہونا ممکن ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیحین کی ہو اور اس کے متعدد طرق بھی ہوں، اور اس کے روات تسلسل کے ساتھ ائمہ حفاظ متقنین ہوں۔ تو جب کسی حدیث میں یہ تینوں باتیں اکٹھا ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کی صداقت کا قطع و یقین تو اور اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک تو علم نظری کا اور یقین کا افادہ کر ہی رہی تھی، اور تینوں باتیں کسی حدیث میں اکٹھا ہو جائیں فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، تو اس وقت اس کی صداقت کا قطعی ہونا بعید نہ ہوگا، بین سطور لکھا بل یکون ضروریا، بلکہ اس کے صدق کا قطع و یقین ضروری ہو جائے گا، یعنی کیا نام ہے، جیسے علم ضروری پیچھے آپ نے پڑھا کہ انسان اس کے دفع پر قادر نہ ہو، یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔